رحمتیں شفاعتیں پا کے جا رہا تھا، دنیا بھر کے غوثوں کتبوں سے افضل ہے، اس کے قدموں سے لگی ہوئی دھول ہمارے ان اماموں پگڑیوں سے افضل ہے، ہماری عزتوں سے افضل۔ وہ کتنا خوش نصیب بابا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس کی مغفرت کے لیے قرآن میں آیتیں اتر رہی ہیں، سبحان اللہ اللہ۔ اور پھر وہ آیات کا فیضان آج ہمیں بھی مل رہا ہے، قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو وہ فیوزات جاری ہو رہے ہیں۔ تو پھر وہ شیطان کی کارستانیاں بتائی گئیں کہ شیطان کیا کرتا ہے، اور وہ جو فراڈی لوگ آئے تھے ان کی حوالے سے بھی پھر کہ فراڈ جو ہے دراصل وہ شیطان کی پیداوار ہے۔ جس دل کے اندر یہ بات آ رہی ہو، میں پوری اگلی آیات کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور خلاصتاً ایک فکرے میں یہ نصیحت سن لو۔ اگر آپ کے دل میں کسی عورت یا مرد کے دل میں کسی دوسری عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ فراڈ کرنے کا خیال آ رہا ہے، تو وہ سمجھ لو کہ ابھی اس وقت آپ کے دل میں شیطان اترا ہوا ہے، اور شیطان آپ کو غلط پٹی پڑھا رہا ہے۔ کیونکہ یہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ شیطان نے کہا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو ضرور حکم دوں گا، ان کے اندر ڈالوں گا، یہ کرو بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کو کیا پتہ چلتا ہے، وہ تو بے وقوف ہے، اسے پتہ نہیں چلتا۔ تم فراڈ کر لو، اسے کیا پتہ ہے کون دیکھنے والا ہے، مار لو پیسے، مار لو، فراڈ کر لو۔ خبردار، غبن کرنا، فراڈ کرنا، دھوکہ کرنا مسلمان کے ساتھ، یہ مت سمجھنا کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تمہارے اوپر ایک کیمرہ مدینے سے بھی لگا ہوا ہے، اور 2 کیمرے رب کی طرف سے عرشوں سے بھی لگے ہوئے ہیں۔ ہر وقت تمہاری تنہائیاں بھی اور تمہاری مجلسیں بھی، تمہارے خیالات بھی وہ جانتا ہے۔ سورہ ملک جب ہم پڑھیں گے تو وہاں پر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا یعلم من خلق، ارے وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے، وہو اللطیف الخبیر، وہ بڑا باریک بین ہے اور ہر چیز جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے ایمان کو کامل فرمائے۔ سورہ النساء رکوع نمبر 18۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا ان یدعون من دونه الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا لعنه اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا۔ سورہ النساء رکوع نمبر 18، ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔
اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں پڑا۔ یہ شرک والے اللہ کے سوا نہیں پوجتے مگر کچھ عورتوں کو، اور نہیں پوجتے مگر سرکش شیطان کو، جس پر اللہ نے لعنت کی اور بولا قسم ہے میں ضرور تیرے بندوں میں سے کچھ ٹھہرایا ہوا حصہ لوں گا، قسم ہے میں ضرور بہکا دوں گا، اور ضرور انہیں آرزویں دلاؤں گا، اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان چیریں گے، اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے وہ سری ٹوٹے میں پڑا۔ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر فریب کے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، کچھ دیر جاتی ہے کہ ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ کا سچا وعدہ، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی؟ کام نہ کچھ تمہارے خیالوں پر ہے اور نہ کتاب والوں کی ہوس پر۔ جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا نہ مددگار۔ اور جو کچھ بھلے کام کرے گا، مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور انہیں تل بھر نقصان نہ دیا جائے گا۔ اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا، اور وہ نیکی والا ہے۔ اور ابراہیم کے دین پر جو ہر باطل سے جدا تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے۔ سورہ النساء رکوع نمبر 18۔ تفسیر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ ایک اعرابی جس کی عمر بہت ضعیف السن تھا اور کبیر السن تھا، کہن سال تھا، یعنی بہت بڑی عمر والا تھا۔ میرے خیال میں میں اپنا خیال ظاہر کر رہا ہوں، تفاسیر میں اس اعرابی کی عمر تو نہیں لکھی، لیکن جب جس کو صحابی کہن سال کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں 80-90 سال کا تو ہوگا۔ تو وہ آیا اور اس نے آ کر عرض کیا، یا نبی اللہ، میں تو بہت بوڑھا ہوں، گناہوں میں غرق ہوں، بجوز اس کے کہ جب سے میں نے اللہ کو پہچانا اور اس پر ایمان لایا ہے، اس وقت سے کبھی میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اور اس کے سوا کسی کو ولی نہیں بنایا، جرت کے ساتھ کبھی گناہوں میں مبتلا نہیں ہوا، ایک پل بھی میں نے گمان یہ نہیں کیا کہ میں اللہ سے بھاگ سکتا ہوں یا اللہ مجھ پہ قابو نہیں پا سکتا، لیکن پھر بھی دل میں بڑی شرمندگی اور ندامت ہے۔ یا رسول اللہ، میں آپ کے حضور حاضر ہوا ہوں، میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنا چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، میرا کیا حال ہوگا؟ میری بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب میں کوئی بڑا عمل کر بھی نہیں سکتا کہ بوڑھا ہو گیا ہوں، اب تو بس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اتنی محبت سے اور پیار سے حضور سے کچھ عرض معروض کر رہا تھا عرابی۔ عرابی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آداب محفل مصطفیٰ کما حق ہو نہ جانتا ہو اور حضور اسے چھوٹ دے دیتے ہوں، ٹھیک ہے، سادہ سا بندہ، سیدھا سادہ سا بندہ، کہاں عمر فاروق جیسا اس کا ذوق تو نہیں ہوگا، نہ ابو بکر صدیق جیسے آداب اور محرم راز ہوگا، جی آداب جاننے والا اور محرم راز تو نہیں تھا، بس آ گیا اور سیدھا حضور کے پاس پہنچا، بس شروع ہو گیا اپنی بپتا سنانے کے لیے۔ سرکار دو عالم اس کی بپتا سن رہے تھے، ایسی کوئی رحمت کی توجہ ہوئی کہ عرشوں سے یہ آیت کریمہ بھی نازل ہو گئی۔ فرمایا ایک شرک ایسا گناہ ہے، ایسا کفر ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، بس یہ نہیں معاف ہوگا، اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ زندگی میں ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ اور چونکہ اس نے تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کیا ہی نہیں تھا، سو اس لیے وہ بڑا خوش ہوا اس آیت کو سن کر۔ بابا خوش ہوا
جی وہ بابا جی اعرابی، یقین جانا دنیا بھر کے سارے عالم ایک طرف، سارے غوث کتب ایک طرف، وہ اعرابی جسے رسول اللہ خوشخبریاں دے رہے تھے اور وہ حضور کی بارگاہ سے بخششیں، مغفرتیں، شفاعتیں پا کے جا رہا تھا، دنیا بھر کے غوثوں کتبوں سے افضل ہے، اس کے قدموں سے لگی ہوئی دھول ہمارے ان اماموں پگڑیوں سے افضل ہے، ہماری عزتوں سے افضل۔ وہ کتنا خوش نصیب بابا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس کی مغفرت کے لیے قرآن میں آیتیں اتر رہی ہیں، سبحان اللہ اللہ۔ اور پھر وہ آیات کا فیضان آج ہمیں بھی مل رہا ہے، قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو وہ فیوزات جاری ہو رہے ہیں۔ تو پھر وہ شیطان کی کارستانیاں بتائی گئیں کہ شیطان کیا کرتا ہے، اور وہ جو فراڈی لوگ آئے تھے ان کی حوالے سے بھی پھر کہ فراڈ جو ہے دراصل وہ شیطان کی پیداوار ہے۔ جس دل کے اندر یہ بات آ رہی ہو، میں پوری اگلی آیات کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور خلاصتاً ایک فکرے میں یہ نصیحت سن لو۔ اگر آپ کے دل میں کسی عورت یا مرد کے دل میں کسی دوسری عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ فراڈ کرنے کا خیال آ رہا ہے، تو وہ سمجھ لو کہ ابھی اس وقت آپ کے دل میں شیطان اترا ہوا ہے اور شیطان آپ کو غلط پٹی پڑھا رہا ہے۔ کیونکہ یہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ شیطان نے کہا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو ضرور حکم دوں گا، ان کے اندر ڈالوں گا، یہ کرو بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کو کیا پتہ چلتا ہے، وہ تو بے وقوف ہے، اسے پتہ نہیں چلتا۔ تم فراڈ کر لو، اسے کیا پتہ ہے کون دیکھنے والا ہے، مار لو پیسے، مار لو، فراڈ کر لو۔ خبردار، غبن کرنا، فراڈ کرنا، دھوکہ کرنا مسلمان کے ساتھ، یہ مت سمجھنا کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تمہارے اوپر ایک کیمرہ مدینے سے بھی لگا ہوا ہے اور 2 کیمرے رب کی طرف سے عرشوں سے بھی لگے ہوئے ہیں۔ ہر وقت تمہاری تنہائیاں بھی اور تمہاری مجلسیں بھی، تمہارے خیالات بھی وہ جانتا ہے۔ سورہ ملک جب ہم پڑھیں گے تو وہاں پر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا یعلم من خلق، ارے وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے، وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ بڑا باریک بین ہے اور ہر چیز جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے ایمان کو کامل فرمائے۔ سورہ النساء رکوع نمبر 19۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا۔ سورہ النساء رکوع نمبر 19، ترجمہ کنز الایمان۔ اور تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ اللہ تمہیں ان کا فتویٰ دیتا ہے، اور وہ جو تم پر قرآن میں پڑھا جاتا ہے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں کہ تم انہیں نہیں دیتے جو ان کا مقرر ہے،
اور انہیں نکاح میں بھی لانے سے منہ پھیرتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں، اور یہ کہ یتیموں کے حق میں انصاف کر قائم رہو، اور تم جو بھلائی کرو تو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ کرے تو ان پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح خوب ہے اور دل لالچ کے پھندے میں ہیں۔ اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، اور چاہے کتنی ہی حرص کرو تو یہ تو نہ ہو کہ ایک طرف پورا جھک جاؤ اور دوسری کو ادھر میں لٹکتی چھوڑ دو۔ اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی کشائش سے تم میں ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ کشائش والا حکمت والا ہے۔ اور اللہ ہی کہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور بے شک تاکید فرما دی ہے ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، اور تم کو کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور اگر کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور اللہ بے نیاز ہے سب خوبیوں سراہا۔ اور اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ اے لوگو، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور اوروں کو لے آئے، اور اللہ کو اس کی قدرت ہے۔ جو دنیا کا انعام چاہے تو اللہ ہی کے پاس دنیا و آخرت دونوں کا انعام ہے، اور اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے۔ سورہ النساء رکوع نمبر 19۔ ناظرین و ناظرات، اس کی تفسیر دراصل زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ میت کے مال میں سے عورت کو اور چھوٹے بچوں کو وارث قرار نہیں دیتے تھے۔ تو جب یہ آیت میراث نازل ہوئی تو اس وقت انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا عورت اور چھوٹے بچے وارث ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت سے جواب دیا کہ چھوٹے بچے بھی وارث ہیں، عورتیں بھی وارث ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یتیموں کے اولیاء کا دستور تھا کہ اگر یتیم لڑکی صاحب مال اور جمال ہوتی تھی تو اس سے تھوڑے مہر پر نکاح کر لیتے تھے، اور اگر وہ حسن اور مال نہیں رکھتی تھی تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور اگر حسن صورت تو نہ رکھتی تھی مگر ہوتی مالدار تھی تو پھر اس سے نکاح نہ کرتے تھے، اور اس اندیشے سے کسی دوسرے کے نکاح میں بھی نہیں دیتے تھے کہ کہیں وہ مال میں حصے دار نہ ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے ان آیات کو نازل کر کے ان کے ان عربوں کے اندر جو قانون موجود تھے، یہ ظلم والی عادتیں موجود تھیں، ان کو دور کیا، اور باقاعدہ وہاں پر یتیموں کے حصے بھی مقرر کیے، عورتوں کے حصے بھی مقرر کیے، بلکہ وراثت کا تعلق ہی جو ہے وہ رشتے کے ساتھ رکھ دیا کہ جو الاقرب فالاقرب، جو قریب کا رشتہ دار ہے وہ اس کو پہلے حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اس رکوع میں بار بار اللہ کریم نے فرمائی کہ لوگوں جو کچھ ہے زمین اور آسمان میں وہ اللہ کا ہے، لوگوں اللہ سے ڈرو، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ اللہ کا ہے۔ اور آخر میں ایک بات کہی کہ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس۔ قرآن کا یہ انداز بہت زبردست ہے۔ یہ فصاحت اور بلاغت والے لوگ اس فقرے پر گویا کہ جیسے دل دے دیں اور جان دے دیں، اور اتنا بڑا ڈر والا فقرہ ہے کہ جو سمجھنے والے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب لوگوں کو ہٹا دے یہاں سے، تم سب کو لے جائے دنیا سے۔ تم اسلام پہ عمل کر کے کوئی اللہ پہ احسان نہیں کر رہے ہو، اور اللہ نے اگر تمہیں مسلمان بنایا ہے، عورت ہو یا مرد، تو تم یہ مت سمجھو کہ تمہاری وجہ سے دین قائم ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے جو اس نے اپنا دین تمہیں عطا کر رکھا ہے۔ اس لیے مسلمان ہو کر اسلام پر احسان نہ چڑھاؤ
یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں اسلام اور احسان، اسلام اور ایمان کی دولت عطا کی اور اپنے محبوب کا دامن عطا کیا ہے۔ تو اگر تم نخرے میں ہو اور دین پر عمل کرنے میں سستی میں ہو تو اللہ تعالیٰ قادر ہے تمہیں ہٹا دے گا یہاں سے، اور ایسے لوگ لے آئے گا جو اللہ کے سے بھی محبت کریں گے، اس کے محبوب سے بھی محبت کریں گے، اس کے دین پر بھی سچے دل سے عمل کریں گے۔ تو اس لیے دین کا کوئی بھی عمل ہو اس کے اندر سستی نہ کیا کریں۔ جو بھی بات آپ کے عمل میں آنے کی استطاعت ہے اور آپ کو عمل میں لانے کی استطاعت ہے اور آپ کو عمل کرنے کی استطاعت ہے تو اس بات پر حد الوسع حد الامکان پوری کوشش کیا کریں کہ اس بات پر عمل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں کما حقہ دین اسلام پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے تو دین اسلام پر، اور موت آئے تو حضور کی محبت میں دین اسلام پر ہی موت آئے۔ سورہ النساء رکوع نمبر 20۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ولم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ولم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ سورہ النساء رکوع نمبر 20، ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دیتے، چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا۔ جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر ہو، بہرحال اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے، تو خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ حق سے الگ پڑو، اور اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اے ایمان والو ایمان رکھو اللہ اور اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اپنے ان رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری، اور جو نہ مانے اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کو تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے اور کفر میں بڑھے، اللہ ہرگز نہ انہیں بخشے نہ انہیں راہ دکھائے۔ خوشخبری دو منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے، اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں اتار چکا کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جاتا ہے اور ان کی ہنسی بنائی جاتی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اور بات میں مشغول نہ ہوں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں کو سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ وہ جو تمہاری حالت تکا کرتے ہیں تو اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے تو کہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کا حصہ ہو تو ان سے کہیں کہ کیا ہمیں تم پر قابو نہ تھا اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا۔
تو اللہ تم سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہ دے گا۔ سورہ النساء رکوع نمبر 20۔ ناظرین و ناظرات، اس کی تفسیر میں دراصل ایمان والوں کو یہ کہا گیا کہ انصاف پہ خوب قائم رہو، سچی بات کیا کرو، جھوٹی بات مت کیا کرو، اور سچ کہنے میں کسی کا لحاظ نہ کرو، چاہے وہ سچی بات کہتے ہوئے تمہارے اپنے خلاف وہ بات جاتی ہو، ماں باپ کے خلاف جاتی ہو، یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جاتی ہو۔ اگر گواہی کا مسئلہ آ رہا ہو، ایک طرف تمہارے ماں باپ غلطی پر ہیں، تمہارے رشتہ دار غلطی پر ہیں، تم خود غلطی پر ہو، لیکن گواہی میں بات یہ کہ سچ بولنے سے تمہارا پردہ کھل رہا ہے، کھلنے دو مگر سچ بولو۔ اپنے اوپر آنچ آتی تو آنے دو، اللہ دیکھے گا کہ اس نے اپنے اوپر آنچ لائی مگر سچ بولا ہے، خدا اس کا بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر گواہی غریب کے حق میں دینی ہو تو تب بھی، اور امیر کے حق میں دینی ہو تو تب بھی، سچ کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو۔ خواہشوں کے پیچھے کبھی نہ چلنا، نفس کی خواہشیں تو انسان کو ایک منٹ میں اندھا کر دیتی ہیں، اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا۔ ہاں، اس رسول کے پیچھے چلو جو اس کتاب والا رسول ہے، اور ایمان ان کتابوں پر بھی رکھو جو پہلے آئی ہیں، اور پہلے سارے رسولوں کو بھی مانو۔ دراصل اس میں کچھ ایک دو واقعات بھی ہیں، مگر میرے پاس وہ واقعات سنانے کا وقت نہیں ہے، میں صرف ان آیات کا خلاصہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ڈھل مل یقین والے ایمان والوں سے دیکھتے رہتے ہیں، جب کوئی فتح کی بات ہوتی کہ جناب ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہیں، اس غنیمت میں سے تھوڑا سا ہمیں مل جائے، اور اگر کافروں کو کوئی فتح مل جائے تو پھر فوراً ان کے پاس چلے جائیں، جناب ہم اگر ان کے ساتھ مل کر جنگ کرتے تو آپ تو کبھی فتح نہ پا سکتے، یہ ہم ان کے ساتھ نہیں تھے نا، تو اسی وجہ سے آپ جیت گئے ہیں، تو چلو اس میں سے ہمارا حصہ بھی دو۔ تو کافر جیتے ہیں تو ان کے پاس چلیں گے لینے کے لیے، مسلمان جیتے تو مسلمانوں کے پاس آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ منافقت، یہ دغا بازی، یہ چور بازاری چھوڑو، اگر سچے ہو سکتے ہو تو سچے ہو جاؤ، لیکن اگر ایمان لایا پھر کفر کیا، پھر ایمان لایا پھر کفر کیا، سن لو کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گا، اب توبہ بھی کرو گے تو قبول نہیں کروں گا۔ تم نے کیا طریقہ اختیار کر لیا؟ یہ ہے مرتد کی سزا۔ مرتد جو ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے اللہ پاک نے قرآن مجید کے دوسرے مقام میں فرما دیا، بس اس کی اب توبہ تم نہیں کرو۔ حضور کا زمانہ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں حضور مختار کل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں جس مرتد کی توبہ قبول فرمائی، یہ حضور کا اختیار تھا۔ آج کسی کے پاس یہ اختیار نہیں۔ جو شخص ایک بار مرتد ہو گیا، اب اگر وہ گستاخ ہے، معاند ہے، اور اس نے ارتداد کرتے ہوئے مسلمانوں کو دکھ پہنچایا، حضور اسلام کی بے ادبی یا گستاخی کر کے مرتد ہوا ہے، تو ایسا مرتد اگر کلمہ پڑھے اور دوبارہ مسلمان ہونا چاہے، ٹھیک ہے وہ کلمہ پڑھے، اس کا معاملہ اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ مسلمانوں پر واجب ہے کہ اب اس کو مار ڈالیں، اسے قتل کریں، اب اسے زندہ نہیں چھوڑ، زندگی کا اس کا حق کوئی نہیں ہے۔ اس نے اللہ کے محبوب کی شان میں گستاخی کی، قرآن کی شان میں اگر گستاخی کی، اور دین اسلام کے شاعر کا اگر مذاق اڑایا، پھر اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اور اسلامی حکومت کا یہ کام ہے کہ اس کو سزا دے۔ پھر انہی باتوں کے حوالے سے یہ فرمایا کہ فاللہ